عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع فرمایا حجۃ الوداع میں. اس سے کیا مراد؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ حج قران آپ نے کیا تھا. اصل میں حج تمتع دونوں حجوں پر بولا جا سکتا ہے، تمتع پر بھی قران پر بھی. تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں حج و عمرہ کو جمع کر لینا، یہ فائدہ اٹھا لی. تو چونکہ قران میں بھی دونوں ہی باتیں جمع ہیں، عمرہ اور حج دونوں، اور تمتع میں بھی دونوں ہی باتیں جمع ہیں، اس لیے دونوں ہی باتوں کو اصطلاحی اعتبار سے تمتع کہا جا سکتا ہے. لیکن جب دونوں ایک ساتھ بیان ہو، قران اور تمتع، تو قران کا اپنا معنی ہوگا اور تمتع کا اپنا معنی ہوگا. لیکن اگر قران الگ ہو تمتع الگ ہو تو تمتع ہے ہی، لیکن قران کو بھی تمتع کہا جا سکتا ہے اس پہلو سے کہ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا، تو قران کرنے والا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور ایک ہی سفر میں دونوں ہی باتوں کو جمع کر رہا ہے. تو یہاں جو تمتع ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے تمتع کیا، اس سے مراد وہ حج تمتع اصطلاح ہی نہیں، بلکہ اس تمتع سے مراد قران ہے. یعنی آپ نے قران کیا، وہ یا فائدہ اٹھایا ایک ہی سفر میں دونوں ہی باتوں کو جمع کرنے کا. بالعمرۃ الی الحج، عمرہ حج کے ساتھ، واہدہ، اور آپ قربانی لے کر آئے. فساق مع الہدی من الحلیفہ، آپ ذوالحلیفہ جو کہ اہل مدینہ کی میقات ہے وہاں سے قربانی ساتھ لے کر، تبھی تو آپ نے قران کیا. یعنی میقات سے قبل قربانی موجود تھی آپ کے پاس، تبھی تو آپ نے حج قران کی نیت کی کہ قربانی پہلے سے موجود، اور میقات سے قبل قربانی موجود ہے تو وہ شخص حج قران ہی کرے گا. وہ بدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأحل بالعمرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا جو ہے وہ احرام باندھا. ثم أحل بالحج، پھر حج کا بھی احرام باندھا. حج قران کیونکہ اس میں عمرہ اور حج دونوں ہیں، تو آپ نے لبیک عمرۃ وحجا، ایک ہی نیت فرمائی، لبیک عمرۃ وحجا، عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا. فتمتع الناس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ حج تمتع کی نیت سے احرام باندھ لیا. فحل بالعمرۃ الی الحج، اور عمرے کے ساتھ ساتھ حج کا بھی اکٹھا احرام باندھ لیا. فکان من الناس من اہدى فساق الہدی من ذی الحلیفہ ومنہم لم یہد. اب لوگوں کی دو قسمیں تھیں صحابہ کرام کی جو آپ کے ساتھ تھے. کچھ تو وہ تھے جن کے ساتھ قربانی موجود تھی میقات میں، یعنی میقات سے قبل قربانی موجود تھی ان کے پاس، اور کچھ وہ تھے جن کے پاس قربانی موجود نہیں تھی لیکن سب نے حج و عمرے کا احرام باندھ لیا. جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا احرام تھا سب نے اسی نیت سے احرام باندھ لیا. فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، جب اللہ کے پیارے پیغمبر مکہ تشریف لائے، قال للناس، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں سے کہا، من کان منکم اہدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، کہ جو تم میں سے قربانی ساتھ لایا ہے، میقات سے قربانی ساتھ لایا ہے، وہ اب مکہ میں آ کر بیت اللہ میں داخل ہو کر عمرہ کے مناسک ادا کر کے حلال نہیں ہوگا، احرام نہیں کھولے گا، اس کا احرام قائم رہے گا، اور جو چیز احرام کی بنا پر اس پر حرام ہے وہ حرام رہے گی. مثلا حجامت، قصر یا حلق یا ناخن کاٹنا، یا زوجہ یا بیوی کا قرب، خلوت، یہ سب حرام رہیں گی کیونکہ ان کا احرام ابھی قائم ہے، ان کا احرام کھلے گا نہیں کیونکہ وہ حج قران کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قربانی ساتھ لائیں. میقات سے قبل قربانی ان کی موجود تھی، اور یہ حلال کب ہوں گے؟ جب پورا حج ادا کر لیں گے، مناسک حج ادا کر کے 10 ذو الحج کو جب وہ جمرہ کبریٰ کو کینکریاں ماریں گے، قربانی دے دیں گے، حلق یا قصر کر لیں گے، تو پہلا حلال ہو جائے گا. پھر جا کر وہ بیت اللہ کا طواف کریں گے، طواف افاضہ اور سعی کریں گے تو مکمل حلال ہو جائیں گے، اور پھر مینا میں آ کر باقی جو کام ہے وہ پورے کریں گے. وَمَن لَّمْ يَكُن مِّنكُمْ أَهْدَىٰ، اور جو قربانی ساتھ نہیں لایا
قربانی ساتھ نہیں لایا، لیکن اس کا احرام وہی ہے، حج عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام ہے، فلیطف بالبیت، وہ بیت اللہ کا طواف کر لے، وبالصفا والمروہ، اور صفا مروہ کی سعی کر لے، ولیقصر ولیحلل، اور وہ کٹنگ کرا لے سر کی، یعنی بال کٹوا لے اور حلال ہو جائے، احرام کھول دے، کیونکہ اس کا حج تمتع ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ قربانی ساتھ نہیں لائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ آئے وہ دو طرح کے تھے، احرام سب کا ایک ہی تھا، حج عمرہ اکٹھا احرام، لیکن کچھ وہ تھے جن کی قربانی ساتھ نہیں تھی اور کچھ وہ جن کی قربانی ساتھ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی میقات سے ساتھ لے کر آئے ہیں وہ افعال عمرہ ادا کر کے احرام کھولیں گے نہیں اور کٹنگ بھی نہیں کرائیں گے، بلکہ احرام ان کا برقرار رہے گا، اور مناسک حج ادا کر کے پھر وہ احرام سے باہر نکلیں گے۔ اور جو لوگ قربانی ساتھ نہیں لائے وہ لوگ اپنا احرام کھول دیں عمرہ ادا کر کے، اور پھر جب حج کا موسم شروع ہوگا تو حج کا الگ سے نیا احرام جو ہے وہ باندھیں۔ تو حج قران میں حج و عمرہ ایک ہی احرام کے ساتھ ہے، اور حج تمتع میں حج و عمرہ دو احراموں کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ ثم لیحل بالحج ولیہد، اور پھر وہ جب حج کا وقت شروع ہو 8 ذو الحج تو حج کا الگ احرام باندھے اور پھر وہ قربانی دے، کہ تمتع کے لیے قربانی ہے۔ فمن لم یجد ہدیا فلیصم 3 ایام من الحج، اور جو قربانی نہ پائے، قربانی اگر نہیں پاتا، ہو طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو اس کے بدلے وہ 3 روزے رکھے دوران حج مکہ مکرمہ میں، وہ 7 روزے رکھے اذا رجع الی اہلہ، جب وہ اپنے گھر لوٹ جائے، اپنے وطن لوٹ جائے۔ تلک عشرۃ کاملہ، اس طرح یہ 10 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ تو تمتع کے لیے قربانی ضروری ہے، لیکن اگر طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، تو اس کا بدل موجود ہے، فدیہ موجود ہے، روزے کی صورت میں 3 روزے مکہ مکرمہ میں اور 7 روزے اپنے وطن، اپنے گھر لوٹنے کے بعد۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فطاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم مکہ، نبی علیہ السلام جب مکہ آئے، تشریف لائے، تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، واستلم الرکن، اور حجر اسود کو بوسہ دیا، اول شیء ثم خب 3 اطواف من السبع، پھر آپ نے جب طواف شروع کیا تو پہلے 3 طواف آپ نے دوڑ کر چکر لگائے، تو مشاء 4، اور 4 طوافوں میں آپ نے 4 چکروں میں آپ نے نارمل اپنی رفتار رکھی چلنے کی۔ ورکع حین قضا طوافہ بالبیت عند المقام رکعتین، اور طواف مکمل کرنے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل ادا کیے۔ ثم سلم فانصرف، پھر آپ نے سلام کیا اور وہاں سے لوٹے۔ فأتى الصفا، پھر آپ صفا کی طرف آئے۔ فطاف بین الصفا والمروہ، تو آپ نے صفا مروہ کا طواف کیا، چکر لگائے، 7 اطواف، 7 چکر۔ چونکہ آپ حج قران کر رہے تھے تو آپ نے اپنے طواف قدوم کے بعد صفا مروہ کی سعی کر لی، سعی آپ کی ہو گئی۔ اب حج کرنے کے بعد طواف افادہ کر لینے کے بعد سعی نہیں ہے۔ حج قران میں ایک ہی سعی، حج تمتع میں 2 سعی ہیں، ایک عمرے کی اور ایک حج کی، 2 الگ سعی ہیں۔ تو آپ نے سعی پہلے کر لی۔ ثم لم یحل، پھر آپ حلال نہیں ہوئے، احرام نہیں کھولا، من شیء، کسی بھی چیز سے آپ حلال نہیں ہوئے، حرم منہ، جو احرام کی بنا پر چیزیں حرام تھیں، جیسے بال کٹوانا، منڈوانا، یا بیوی سے تعلق جو احرام کی حالت میں حرام ہے، تو آپ پر وہ چیزیں حلال نہیں ہوئی بلکہ حرام ہی رہیں، کیونکہ اب احرام میں موجود تھے۔ حتیٰ قضا حجہ، حتیٰ کہ آپ نے حج پورا کر لیا، ونحر ہدیہ، اپنی قربانی ذبح کر لی، یوم النحر 10 ذو الحج کو، عید کے دن، وافاضہ، طواف افاضہ کر لیا، فطاف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کیا، ثم حل من کل شیء، اور طواف افاضہ کے بعد آپ ہر شے سے حلال ہو گئے، حرم میں جو چیزیں آپ سے حرام ہوئی تھی ہر چیز آپ پر حلال ہو گئی طواف افاضہ کے بعد۔ کیونکہ سعی آپ پہلے کر چکے تھے، لہذا طواف افاضہ کے بعد آپ نے سعی نہیں فرمائی، اور طواف افاضہ کے بعد ہر چیز حلال ہو گئی۔ اب جو ایک بیوی سے قرب وہ بھی حلال ہو گیا۔ اب باقی جو چند افعال ہیں حج کے، منا واپسی اور منا کا مبیت، وہاں رات گزارنا اور وہاں اللہ کا ذکر کرنا اور شیطانوں کو کینکریاں مارنا، یعنی جمرات کو، یہ کام باقی رہ گئے۔
وفعل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدہ، جو لوگ قربانی ساتھ لائے تھے انہوں نے بھی وہی کام کیا جو اللہ کے پیغمبر نے کیا تھا، اور جو لوگ قربانی ساتھ نہیں لائے تھے وہ سب کے سب حج تمتع کرنے والے تھے۔